میں قبلہ صوفی شوکت علی قادری صاحب کو اور ان کے تمام معتقدین، ان کے رفقائے کار، سب کو صمیم قلب سے نذرانہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل کو ایک جشن کا رنگ دے دیا ہے۔ یہ محفل صرف ایک محفل نہیں ہے میری نظر میں، یہ ایک جشن کی سی کیفیت ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضور کے ذکر کی محفل آراستہ کرتے ہیں تو کیفیات یہ ہوا کرتی ہیں۔ یہ ذکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد سے ہی نہیں بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے بھی ایمان والوں کا شرف رہا ہے، شعار رہا ہے، اور وہ لوگ کہ جن کے ذریعے ہمیں دین کی دولت ملتی رہی ہے، آغاز سے لے کر نقطہ آغاز سے لے کر ان سب کا شعار رہا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے نبی بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا اور میرے بعد یہ خلافت کا تاج تمہارے سر پر سجایا جائے گا، اور اس خلافت کو تقوی اور یقین محکم کے ساتھ تھامے رکھنا، اور ایک اور نصیحت جس پر آپ بھی سبحان اللہ بلند آواز سے کہیں گے، جو ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی ہے، حضور کی بعثت سے بہت پہلے حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو نصیحت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک تو تقوی کو مت چھوڑنا، یقین کو مت چھوڑنا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا، اور محمد کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے تجسس سے چہرہ آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ محمد کا ذکر، ہاں محمد کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا، اس لیے کہ بیٹا جب میں روح اور جسم کے درمیان تھا اور میری نگاہیں عرش کی طرف اٹھی تو عرش پر میں نے محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا، اور آسمان کا کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا جس پر میں نے نام محمد لکھا ہوا نہ دیکھا ہو۔ پھر جب مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا تو جنت کا کوئی برآمدہ ایسا نہیں تھا جس پر نام محمد لکھا ہوا نہ پایا ہو، کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر محمد کا نام لکھا ہوا نہ دیکھا ہو، کوئی درخت کا پتا ایسا نہیں تھا جس پر محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا نہ ہو۔ حور و غلماں کے سینوں پر میں نے محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا ہے، جنت کے ہر محل کے دروازے پر میں نے محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا ہے، اور یہاں تک کہ میں نے ملائکہ کی آنکھوں میں محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا ہے۔ بس تم بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا اور ذکر محمد کثرت سے کرتے رہنا۔ یہ شعار حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک وجہ تخلیق کائنات کا ذکر ایمان والوں کا شعار رہے گا۔ علماء کرام کی کثیر تعداد تشریف فرما ہے، اور یقیناً جب بات اتنے بڑے مجمع میں محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرنامے سے ایک محفل آراستہ ہے تو یقیناً ذکر مصطفیٰ کی فضیلتیں بھی بیان ہوں گی، اور جو قرآن مجید حکم دے رہا ہے اپنے محبوب کا ذکر کرنا تو وہ بھی ایمان والوں کو درس دے رہا ہے، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم نبی پر درود بھیجو، تو ایمان والوں کا شعار رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم گنہگاروں کو اس عظیم مقصد کے لیے منتخب کیا، یہ اس کا بڑا کرم ہے، یہ اس کی بڑی عنایت ہے، بڑی عطا ہے۔ اس رات کو بڑی یادگار انداز میں گزاریے،
بڑی محبتوں کے ساتھ گزاریے، بڑی انوالومنٹ کے ساتھ گزاریے، اس لیے کہ جو وقت کی قدر نہیں کرتا، انسان سوچتا ہے کہ وقت پھر آ سکتا ہے، چلے اگلے سال پھر آ جائیں گے، جو دعا رہ جائے گی اگلے سال کر لیں گے، جو تمنا اس سال رہ جائے گی وہ اگلے سال کر لیں گے۔ نہیں، جب کوئی سخی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو پھر اس سال اور اگلے سال نہیں دیکھتا، بس جو تمنائیں ہوتی ہیں وہ سخی کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ آپ بھی ہر تمنا، ہر جائز خواہش آج اس سرور دو عالم کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے، اس امید کے ساتھ کہ اس در پر جو آیا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے۔ ان اشعار کے ساتھ میں اپنے ایوان سے پہلے ہی ثنا خواں کو بلانے کے لیے ایک بہت بزرگ ثنا گو منور بدایونی کے اشعار کا انتخاب کر رہا ہوں، اور جسے پسند آئے مجھ تک یقیناً نہیں پہنچ رہی، لیکن جب مل کر بولیں گے تو سبحان اللہ پہنچے گی، مجھ تک کیا پہنچے گی، گنبد خضرا تک بھی پہنچے گی انشاءاللہ۔ تو بس اس یقین کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ کہیے، یہاں پر یہ مجمع ہے اور اتنا بڑا مجمع ہے کہ ہر طرف سر ہی سر نظر آتے ہیں، اور ابھی مزید لوگ آنے والے ہیں اور انشاءاللہ آتے رہیں گے اور محبتوں کے ساتھ اس محفل میں شریک ہوتے رہیں گے، اس خیال کے ساتھ کہ لیتا ہوں لب پہ جب ان کا نام ہوتا ہے، لب پہ جب ان کا نام ہوتا ہے، بات ہوتی ہے کام ہوتا ہے، لب پہ جب ان کا نام ہوتا ہے، بات ہوتی ہے کام ہوتا ہے، اور ان کا جلوہ تو عام ہوتا ہے، ان کا جلوہ تو عام ہوتا ہے، بس آنکھ والوں کا کام ہوتا ہے، ان کا جلوہ تو عام ہوتا ہے، بس آنکھ والوں کا کام ہوتا ہے۔ اور اس شعر پر آخر تک، اس لیے کہ آپ سب کی ترجمانی کرتے ہوئے میں بارگاہ رسالت معاد میں پیش کر رہا ہوں کہ دور پاس والے یہ راز کیا جانے، دونوں ہاتھ کھڑے کیجیے گا اور بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے گا۔ پہلے شعر سنیے کہ پاس والے، توجہ چاہتا ہوں اسکرین والوں کی بھی، کہ پاس والے یہ راز کیا جانے، پاس والے یہ راز کیا جانے کہ دور سے بھی سلام ہوتا ہے، ارے پاس والے یہ راز کیا جانے دور سے بھی سلام ہوتا ہے۔ اور اس شعر پر میں نے آپ کو سبحان اللہ کی دعوت دی ہے، اب بس ان لوگوں کو کہ جو اس شعر کو قبول کر لے، میں ان کو اس شعر پر سبحان اللہ کی دعوت دے رہا ہوں، باقی کوئی نہ کہے، جس کا دل نہ مانے، جس کا دل قبول نہ کرے وہ سبحان اللہ نہ کہے۔ اس شعر کے بعد میں مائک چھوڑوں گا اور لاہور شہر کے ایک انتہائی ممتاز و معروف ثنا خواں کہ الحمدللہ ان کا خانوادہ دین کی خدمت ایک زمانے سے کر رہا ہے، اس ثنا خواں کو دعوت دوں گا اور محبتوں سے آپ انہیں سنیں گے۔ میں اس دوران حضرت قبلہ آفتاب طریقت الحاج حیدر شاہ صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ جو اس محفل کے خصوصی مہمان ہیں، اس محفل کی رونق بنے ہیں، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کے درجات میں بلندیاں اور رفعتیں عطا فرمائے۔ میں جو شعر پڑھنے جا رہا تھا وہ جس کا بس صرف جی چاہے وہ سبحان اللہ کہے، جس کا جی قبول کرے وہ سبحان اللہ کہے۔ حافظ کریم سلطان اس کے بعد انشاءاللہ نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ میں کہہ رہا تھا کہ لب پہ جب ان کا نام ہوتا ہے، بات ہوتی ہے کام ہوتا ہے، اور جو شعر پیش کر رہا ہوں کہ تجھ کو جنت مجھے وہ دربائز، تجھ کو جنت مجھے وہ دربائز، ارے اپنا اپنا مقام ہوتا ہے،